من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی آخری روح نمبر 25 کی تشریح چل رہی ہے، جو عنقریب انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے۔ اس روح میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر الگ قوم ہے۔ یہ دونوں قومیں الگ الگ ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور کافر اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک اہل ایمان سے راضی اور خوش ہیں اور کافروں سے ناراض اور ناخوش ہیں، اور یہ اہل ایمان کو شروع ہی میں یا ان کے اپنے کیے کی سزا پانے کے بعد ضرور بھی ضرور ان کو آخرت میں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم یہاں اس کا کوئی صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن و حدیث میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی بطور نمونے کے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہاں کی نعمتیں بلا شبہ حدیث شریف کے ان الفاظ کا مصداق ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں دراصل ایسی ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے ان کو پوری طرح سے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو پوری طرح سے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا صحیح خیال گزرا۔ تو وہ مقام رضا ہے جہاں جو بھی چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ عافیتوں میں رہے گا، راحتوں میں رہے گا، نعمتوں میں رہے گا۔ حدیث شریف میں سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے کا واقعہ تفصیل سے آتا ہے۔ بعض روایتوں میں تفصیل سے مذکور ہے، بعض روایتوں میں اختصار کے ساتھ مذکور ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے وہ، اور یہ اس شخص کا واقعہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ باقی سب اس سے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے اور اپنے اپنے محلات میں جا کر کے آباد ہو چکے ہوں گے۔ یہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا
اور پھر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس کا جو واقعہ حدیث میں آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی جہنم کے اندر ہوگا اور ہوگا صاحب ایمان، لیکن اپنی بدعمالیوں کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں جائے گا اور جل بھن کر کوئلہ ہو جائے گا، لیکن ہوگا وہ زندہ ہی۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے صرف دوزخ کے بیچ سے نکال کر دروازے قریب مجھے پہنچا دیجئے، دوزخ کے بیچ سے اور درمیان سے مجھے نکال کر آپ دوزخ کے دروازے پر مجھے پہنچا دیجئے، تاکہ میں درمیان میں جو عذاب سہ رہا ہوں اس سے بچ جاؤں، اور یہ میرے لیے بہت بڑی رعایت ہوگی کہ میں دوزخ کے دروازے پر چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے بھئی میں اگر تجھ کو دوزخ کے دروازے پر پہنچا دوں تو تو اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ کہے گا نہیں میں کچھ نہیں مانگوں گا، اور بڑے وعدے وعید کرے گا اور بڑے قول و قرار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو، ان وعدوں کو سن کر اس کو دوزخ کے دروازے پہ پہنچا دیں گے۔ جب وہ دروازے پہ پہنچے گا تو بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے دوزخ کے بیچوں بیچ سے تو نکالا اور مجھے دروازے پر لا بٹھایا، مجھے تو آپ نے ایسی نعمت دے دی کہ شاید کسی اور کو نہ ملی ہو۔ پھر وہاں بیٹھا رہے گا اور باہر بھی دیکھے گا کیونکہ دوزخ کے دروازے پر پہنچ جائے گا، تو اس کے پیچھے دوزخ ہوگی، سامنے دوزخ سے باہر کا حصہ ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک درخت نظر آئے گا جو بہت ہی ہرا بھرا، بڑی ٹھنڈی چھاؤں والا، اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا ہوگا، تو وہ اس کو دیکھے گا اور پھر چپ ہو جائے گا، پھر دیکھے گا پھر چپ ہو جائے گا، پھر ایک دن درخواست کرے گا پروردگار عالم آپ تو بڑے رحمان و رحیم ہیں، بڑے کریم اور مہربان ہیں، آپ مجھے اس دوزخ کے دروازے سے نکال کر اس درخت کے نیچے پہنچا دے، پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا، میں اتنا کر دیجیے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے بھائی تم نے پہلے بھی تو بہت سارے وعدے وعید کیے تھے، اب اگر میں نے وہاں پہنچا دیا تو پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ کیونکہ نہیں جی میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس آپ مہربانی کر کے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے نیچے پہنچا دیں گے، وہاں پہنچ کر کے وہ لمبا سانس لے گا اور بڑا اطمینان کا سانس لے گا، اور پھر وہ اس درخت کے نیچے پڑ جائے گا۔ وہاں تو ظاہر ہے دوزخ سے باہر ہے وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرے گا اور آرام و راحت سے اس کے نیچے بیٹھ جائے گا، چشمے کا پانی پیے گا، درخت کی چھاؤں لے گا اور آرام و راحت سے وہاں پڑ جائے گا، اور کافی دن تک اس کے نیچے رہے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا، ایک اور درخت اس کو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، اس سے بھی زیادہ وہ عمدہ ہوگا، خوبصورت ہوگا، ہرا بھرا ہوگا، اور بھی زیادہ اس میں نعمتیں ہوں گی۔ تو پھر وہ کچھ دن تک تو اسے دیکھے گا اور چپ ہو جائے گا، جو دیکھے گا وہ خاموش ہو جائے گا، پھر ایک دن درخواست کرتے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یا اللہ اب آپ مہربانی فرمائیے کہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تو نے پہلے بھی بڑی قسمیں کھائی تھیں، بڑے وعدے وعید کیے تھے کہ میں اب کچھ نہیں مانگوں گا، تو پھر اپنے وعدے سے پھر رہا ہے، انہوں نے کہا جو بس درخت کے نیچے پہنچا دو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ، تو اور کچھ نہیں مانگوں گا، بڑے وہ یقین دلائے گا، وعدے کرے گا، عہد و پیمان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیں گے، وہاں جا کر کے دم ساتھ کے بیٹھ جائے گا، بڑا آرام کرے گا اور بڑے آرام و راحت سے وہاں رہے گا، شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے دوزخ سے نکال دیا، شکر ہے آپ نے یہاں پہنچا دیا۔ وہاں پر جب پہنچے گا تو ایک اور درخت اس کو نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، اس سے بھی زیادہ اس کا سایہ طویل ہوگا، اور راحتیں اور نعمتیں اس کے اندر اور زیادہ ہوں گی۔
تو کچھ دن خاموش رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ اب اس درخت کے نیچے پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تو پہلے تو کہتا ہے میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر تو کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہنچا دو، اب میں وہاں پہنچا دوں پھر کیا کرے گا؟ مجھے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، بس میں وہیں بیٹھا رہوں گا اور میں آپ سے عہد پیمان کرتا ہوں کہ میں مزید کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے نیچے پہنچا دیں گے. جب وہاں پہنچ جائے گا تو وہاں پر بھی جا کر کے بڑے آرام سے رہے گا، وہاں سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا، اور جنت کے دروازے پر سے اندر جھانکے گا تو اسے نظر آئے گا کہ بھئی لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج ہی موج ہے. تو ظاہر ہے یہ درخت اس جنت کے دروازے سے تو لاکھ درجے کم تر ہوگا، اور جنت کا دروازہ ہی جنت سے کم نہ ہوگا. تو جنت کے دروازے کو دیکھے گا اور چپ ہو جائے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں. آخر اس سے رہا نہیں جائے گا، آخر کار وہ درخواست کرے گا یا اللہ بس اب مجھے تو اس جنت کے دروازے پہ پہنچا دو آپ، بس پھر میں کچھ نہیں مانگوں آپ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تو کتنی مرتبہ تو وعدے وعید کر چکا ہے، عہد و پیمان کر چکا ہے، دوزخ کے دروازے پر پہنچایا، پھر پہلے درخت کے پاس پہنچایا، اب دوسرے کے پاس پہنچایا، اب تیسرے کے پاس پہنچا دیا، اب تو کہہ رہا دروازے پر پہنچا دو، اب وہاں جا کر تو کچھ نہیں مانگے گا. کیونکہ نہیں جی کچھ نہیں مانگوں گا، بس میرے یہ آخری درخواست ہے، بس اب مجھے جنت کے دروازے پر مجھے اور کیا چاہیے. اب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. اب وہ جنت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور بڑا اطمینان کا سانس لے گا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے دوزخ سے نکالا اور جنت کے دروازے پہنچا دیا. اب وہ وہیں بیٹھا رہے گا اور اللہ جنتیوں کو دیکھے گا، وہ سب گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، طرح طرح کی نعمتوں کے اندر مست ہوں گے. یہ ان کو دیکھے گا اور للچائے گا، دیکھے گا اور للچائے گا، اور اس کا جی چاہے گا کہ بھئی اندر جانے کی درخواست کروں، پھر چپ ہو جائے گا، پھر اس کا جی چاہے گا، پھر خاموش ہو جائے گا. آخر کار ایک دن درخواست کر ہی دے گا کہ یا اللہ جہاں آپ نے اتنے بڑے بڑے احسانات فرما دیے تو مجھے دوزخ کے درمیان سے دروازے میں پہنچایا، دوزخ کے دروازے سے پہلے درخت کے نیچے پہنچایا، دوسرے درخت پہلے درخت سے دوسرے درخت کے نیچے دوسرے، اور آپ نے کتنا بڑا مجھ پہ انعام فرمایا کہ آج میں جنت کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، اب مجھے بھی اندر جانے کی اجازت دے دیجیے. آپ تو بڑے رحمان الرحیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے بھائی تو بہت ہی گڑبڑی ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں وہ کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، پھر دے دیتے ہیں، پھر مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھیں گے. بس اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھیں گے کہ بھائی جب بڑی نعمت انسانوں کو ملتی ہے تو انسان حریص ہے، اس کو اس کا جی چاہتا ہی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو معذور قرار دے کر کے اس سے فرمایا اچھا بھائی تو جنت میں جا. اب وہ جنت میں جائے گا. تو حدیث میں جب جنت میں جائے گا تو سب محلات اس کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے، سارے علاقے آباد نظر آئیں گے، کہیں بھی اس کو خالی جگہ نظر نہیں آئے گی. کہے گا یا اللہ میں آ تو گیا جنت میں، اب میرے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر، سب لوگ اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اپنے محلات میں آباد ہیں، اپنے باغات میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ نہیں بھائی تیرے لیے بھی جگہ رکھی ہوئی ہے. تو چلے گا بھائی. آخر وہ اس جگہ پر پہنچ جائے گا جو اللہ پاک نے اس کے لیے، جو جنت میں جانے والا سب سے آخری بندہ ہوگا اور آخری مسلمان ہوگا، وہ اس جگہ پر پہنچ جائے گا. اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ جو جگہ ہوگی وہ اس ساری دنیا کے برابر ہوگی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، یہ جتنی بڑی جگہ ہے اتنی بڑی وہ جگہ ہوگی اس کے لیے. وہ حیران رہ جائے گا. وہاں اس کے محلات ہوں گے، وہاں اس کے باغات ہوں گے، سبھی کچھ ہوگا. وہ وہاں جائے گا اور پھر اندر جب چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے بھائی اب تو مانگ کیا کیا مانگتا ہے، مانگ کیا کیا مانگتا ہے. تو وہ کہے گا یا اللہ اس میں یہ بھی دے دیجیے، اس میں یہ بھی دے دیجیے. وہ مانگتا جائے گا، اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے. جو مانگیں گے اچھا بھائی دے دیتے ہیں، چل بھائی یہ بھی لے لے بھائی، چل یہ بھی لے لے بھائی، چل یہ بھی لے لے. تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے 3 دن کے برابر تقریباً وہ مانگتا ہی رہے گا. دنیا کے 24 گھنٹے ہیں، اس کے 3 دن سمجھ لو.
دنیا کے 3 دن کے برابر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ نعمت بھی چاہیے، یہ نعمت بھی چاہیے، وہ مانگتا جائے گا اور جناب اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے۔ پھر جب وہ مانگ چکے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے، سبحان اللہ، کہ بھائی فلاں چیز تو نے مانگی نہیں، یہ بھی تو تیری ضرورت ہے، جی حضرت یہ بھی مجھے چاہیے۔ پھر وہ یہ تو نے مانگا ہے، جو حضور یہ بھی دے دیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ یاد دلاتے جائیں گے، یہ ہاں ہاں کرتا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ مانگتا جائے گا، اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنا مانگا ہوا بھی مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا یاد دلایا ہوا بھی وہ لے لے گا، تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے، ایک روایت میں ہے کہ یہ سب کچھ تجھے اسی کے برابر اور مزید، اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے 10 گنا زیادہ اور لے، وہی سب تیرے لیے، تو اب آرام سے رہے یہاں پر۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ تو جو سب سے آخر میں جائے گا تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہوگا، اتنا بڑا اکرام ہوگا کہ کچھ ٹھکانا ہے اس کا۔ اتنا اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ محلات عطا فرمائیں گے، اتنے محلات، اتنا وسیع اور علاقہ اللہ تعالیٰ اس کو، اور سب آباد اور نعمتوں سے بھرپور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ جو سب سے کم تر اور سب سے آخری جنت میں جانے والا ہوگا وہ بھی اتنا وہاں جا کر کے پائے گا، تو جو اس سے پہلے جانے والے ہوں گے ان کے درجات کا کیا عالم ہوگا۔ ایک حدیث میں نے چند دن پہلے حافظ قرآن کے سلسلے میں پڑھی ہے، وہ بھی سنا دوں، دیکھو آپ کو۔ اس میں ایک تو حصہ ہوا جو کہ مشہور و معروف ہے، اور تقریباً قرآن شریف کی حفظ کی بیان میں اس کو عام طور پر سنا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، کہ حافظ قرآن سے آخرت میں کہا جائے گا کہ بھئی تم قرآن شریف پڑھنا شروع کرو، اور ہر آیت پر اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، اور جہاں قرآن شریف کی آخری آیت پر وہ پہنچے گا وہی اس کا مقام ہوگا۔ یہ مشہور حدیث ہے جو اکثر و بیشتر بیان کی جاتی ہے۔ لیکن ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے اس کے بعد والا حصہ بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جب قرآن شریف کا حافظ آخری آیت پر پہنچے گا تو وہ جس مقام پر پہنچے گا وہاں اس کا ایک محل ہوگا، اور اس محل کے 7,000 دروازے ہوں گے، اس محل کے 7,000 دروازے ہوں گے، اتنا بڑا محل ہوگا، دروازے اس کے 7,000 ہوں گے، اور ہر دروازے میں اس کے گھر والے، نوکر چاکر، اور ساری کھانے پینے کی، استعمال کرنے کی نعمتیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ جیسے یہ حافظ قرآن وہاں پہنچے گا اپنے گھروں میں والوں کے پاس جا کر کے نہایت مسرور ہوگا، نہایت ہی فرحاں اور شادماں ہوگا، اور ہر دروازے سے اس کا یہ حال ہوگا۔ تو وہ کتنا بڑا وہ محل ہوگا اس کا، جس کے دروازے 7,000 ہوں گے، وہاں جا کے وہ مسرور ہوگا، اور ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ یہ کہا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوگی، تو یہ نوکروں سے کہے جاؤ بھی دیکھو کون آیا، تو وہ واپس آ کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے آئے ہیں، اور وہ من جانب اللہ ہدیہ لے کر کے آئے ہیں، تو وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو کہیں گے بھائی اچھا بھائی اسے بلا لو ان کو اندر، تو 70,000 ملائکہ آئیں گے، اور سب کے ساتھ کھانے کی، پینے کی، تمام ضروریات کی چیزیں ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک عمدہ اس کے پاس موجود ہوں گی، وہ سارے لا کر کے وہ پیش کریں گے، اور یہ اس طرح سلام کریں گے، سلام علیکہ بما صبرت فنعم عقبی الدار، سلام علیکہ بما صبرت فنعم عقبی الدار، بھائی تم پہ سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا، صبر کہتے ہیں دین پر چلنے کو، دین پر عمل کرنے کو، تو تم نے دین پر عمل کیا، یہ تم نے صبر کیا، تو آج دیکھو تمہارا کتنا اچھا انجام ہو گیا، کہ کیسے آرام و راحت کے محل میں آ کر کے تم مقیم ہو گئے۔ اور پھر وہ اپنے نوکروں سے کہا کہ بھائی یہ سب ہدایہ لے لو اور وصول کر کے رکھو، اپنی اپنی جگہ پہ رکھو، تاکہ بوقت ضرورت یہ کام آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے دروازے پہ دستک ہوگی، دوسرے دروازے پہ دستک ہوگی، تو پھر وہ
نوکروں کو بھیجے گا کہ جاؤ دیکھو کون آیا. وہ اگر کہیں گے بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ لے کر کے آئے ہیں اور اب 70,000 کے دگنے آئے ہیں 1,40,000. اب 1,40,000 ملائکہ اندر داخل ہوں گے اور وہ بھی آ کر کے سلام علیک بما صبرتا فنعم عقبی الدار کہیں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایہ لائے ہیں وہ پیش کریں گے اور وہ لے کر کے بڑا خوش ہوگا بڑا خوش ہوگا. اس طرح سے اس کے ساتھ اکرام کا انعام کا من جانب اللہ معاملہ ہوگا. اور پھر اس حدیث میں ہے کہ اس کے بعد اس کے اگر والدین مسلمان ہوں گے صاحب ایمان ہوں گے نیک ہوں گے اور وہ بھی تو ان کو بھی بلایا جائے گا اور ان کو بھی یہی سب کچھ دیا جائے گا. اللہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے صحیح معنی میں. بس دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بس سمندر کے قطرے کے برابر ہے بس, یا سمجھو کہ ایک بلبلے کی طرح ہے بس. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کر لیں تو بس پھر آگے جیت ہی جیت ہے, بس راحت ہی راحت ہے, عافیت ہی عافیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس تھوڑی سی زندگی کو ہم نے اگر نافرمانی میں گزارا فسق و فجور میں گزارا تو بھائی پھر اس کا وبال بہت سخت ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل ایک الگ قوم بنایا ہے. اہل ایمان بالکل الگ ہے, یہ دنیا میں بھی الگ ہیں آخرت میں بھی الگ ہیں. آخرت کی ایک بات اور یاد آئی کہ آخرت میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے. جب اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جتنے میرے علاوہ کسی اور کے پوجنے والے ہیں, جیسے بعض لوگ آفتاب کو اور سورج کو عبادت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ان کے پیچھے چلے جاؤ بھائی, وہ تمہارا معبود ہے اور تم اس کے ماننے والے ہو, اس کے پیچھے جاؤ. کچھ لوگ بتوں کو پوجنے والے ہیں تو انہوں نے تم اپنے بتوں کے پیچھے جاؤ بھائی. کوئی کسی کو غیر اللہ میں بہت ساری قسمیں. تو جو جس کو پوچھتا ہوگا, جس کو اپنا معبود بناتا ہوگا دنیا کے اندر, جس کی وجہ سے وہ کافر ہوگا, تو ان سے کہا تم ان کے پیچھے جاؤ, ان کے پاس جاؤ, ان کے پیچھے جاؤ. پھر جب سب کافر چلے جائیں گے تو بس خالی مسلمان اور منافق رہ جائیں گے. منافق بھی ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے. ایک روایت میں کہ اپنی پنڈلی مبارک کھولیں گے اللہ تعالیٰ, تو سارے مسلمان جتنے بھی ہوں گے صاحب ایمان جتنے سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے. لیکن جو منافق ہوں گے نا, ان کی کمر کو اللہ تعالیٰ تختہ بنا دیں گے. وہ تختے کی طرح ہو جائے گی, مڑے گی ہی نہیں. جب بھی وہ جھکنا چاہیں گے تو الٹے گر جائیں گے. اس طرح سے منافق بھی الگ ہو جائیں گے بالکل. بس خالص مومنین رہ جائیں گے جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے, بس وہ رہ جائیں گے, وہ سجدے میں گر جائیں گے. تو ایسا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے اکرام ہوگا. اور جتنے بھی کافر ہیں, چاہے وہ منافق ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. آخرت میں کافروں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے کہ آخرت کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے. جتنا مزہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی زیارت میں آیا کسی میں بھی نہیں آئے گا. حضرت مشکات شریف میں یہ روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری جنت کے بازار میں ملاقات کروائے. اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری جنت کے بازار میں ملاقات کروائے. تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کے جنت میں بازار بھی ہوگا؟ کہ ہاں جنت میں بازار بھی ہوگا. حضرت وہ کیسے؟
تو پھر حضرت نے قصہ سنایا کہ بھئی ایسا قصہ ہے کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سب اپنے اپنے جگہوں میں جا کر کے اطمینان سے ٹھہر جائیں گے تو وہاں پر جمعہ تو ہوگا نہیں، رات دن بھی نہیں ہوں گے، جمعہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک ایسا اندازہ عطا فرما دیں گے کہ ایک ہفتے کے بعد جب جمعے کے دن نماز جمعہ کا وقت دنیا میں آتا تھا، اس وقت کا ایک اندازہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ جب اندازاً وہ وقت جنت میں آئے گا تو من جانب اللہ اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں اور اے جنت والو، سب کے سب میدان مزید میں جمع ہو جاؤ۔ میدان مزید ایک میدان کا نام ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی کا جو عالم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حکم ہوگا سب جنتیوں کو سب جا کر کے اس میدان میں بیٹھ جاؤ اور اپنے اپنے مقام پر جا کر کے جلوہ افروز ہو جاؤ۔ تو اس میں اتنے بیٹھنے کی جگہ ہوں گی، لاکھوں کروڑوں اس میں کرسیاں ہوں گی اور اسٹیج ہوں گے، اور بیٹھنے کی مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے بیٹھنے کے لیے۔ تو جنتی سب اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے محلات سے نکل کر اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر جا کے بیٹھ جائے گی، اور سب کو اپنی اپنی جگہ بآسانی مل جائے گی، کوئی بھی پریشان نہیں ہوگا، نہایت آسانی سے۔ جیسے لوگ یہاں اپنے گھروں میں آرام سے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی وہاں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر نہایت آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جب سب لوگ وہاں بیٹھ جائیں گے تو ایک ہوا چلے گی، اور وہ جو مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے وہ سارے مشک و عنبر ہوں گے، وہ اصلی جنت کے، تو وہاں سے وہ ان کو اڑا کر کے ان تمام جنتیوں کے کپڑوں اور جسم پر ایسا اس طرح لگائے گی کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے دلہن کی خوشبو لگائی جاتی ہے، جیسے ایک ماہر میک اپ کرنے والی دلہن کے خوشبو رواتی ہے اور لگاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر طور پر یہ ہوا ان جنتیوں کے جسم پر وہ مشک و عنبر لگا دے گی، جس سے پوری مجلس جو ہے نا خوشبو سے معطر ہو جائے گی، اور اس کے بیچوں بیچ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جلوے کی جگہ ہوگی اس بیچوں بیچ۔ اور متعدد حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اچھی طرح دیکھ لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر 14ویں رات کا چاند ہو، 14ویں رات ہو اور چاند نکلا ہوا ہو اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی؟ صحابہ نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا اچھا اگر دوپہر کا وقت ہو، سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی؟ کہا کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کو بغیر کسی تکلیف کے دیکھو گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس میدان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے جلوے کی جگہ ہوگی، اور چاروں طرف سارے اہل جنت اس میدان میں بیٹھے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے پردے ہی میں بات کریں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ہٹے گا نہیں، وہ بڑائی کا پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاروں طرف ہے، یا نور کا پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے چاروں طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام کریں گے، جنتی سلام کا جواب دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے اے اہل جنت تمہارے کوئی اور خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں آپ نے ویسے تو سب کچھ دے دیا، بس اپنی رضا دے دیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ فرمایا میری رضا کے بغیر تم یہاں کیسے آتے؟ میں راضی ہوں تو تم یہاں پر آئے ہو، جن سے ناراض ہو دیکھ لو وہ کہاں ہیں، اللہ بچائے۔ تو پھر وہ آپس میں کہیں گے کیا مانگے، ساری نعمتیں تو دے رکھی ہیں اللہ پاک نے، ایک سے ایک بڑھ کر محلات موجود ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا مانگے بتاؤ تو صحیح۔ کہیں گے بھائی ایک چیز باقی ہے، ساری چیزیں مل گئیں، ایک چیز باقی ہے، وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت تو اصل ہے۔ جیسے ہمارے حضرت نے شعر میں فرمایا کہ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے، تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات ہیں بے مثال،
تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات ہے بے مثال، تو برون وہم و خیال ہے، تو ورائے عقل و قیاس ہے، کسی انجمن میں قرار دل، نہ کسی چمن میں بہار دل، کہوں کس سے حالت زار دل، یہ ہر جگہ میں اداس ہے۔ تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا، تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا، وہ تمام جہان پہ چھا گیا، اسے اب نہ کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے، تو تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کے اساس ہے۔ تو اصل مقصود اصلی سارے اہل ایمان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو، وہ زیارت جنت میں ہوگی، لہذا جنت والے اعمال کرنے ضروری ہیں۔ تو جب علماء ان کو بتائیں گے بھئی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرو کہ اپنی زیارت کرا دیں، تو سب پھر یہ درخواست کریں، اللہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے ابھی تک، آپ ہمیں اپنی زیارت کروا دیجیے۔ تو پھر وہ جو پردہ درمیان میں حائل ہے وہ پردہ دور ہو جائے گا، وہ ہٹ جائے گا، تو سب اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند 14ویں رات کو دیکھا جاتا ہے، اور دوپہر کو سورج دیکھا جا سکتا ہے جبکہ بادل نہ ہو، اس طرح صاف صاف سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے بس، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت میں وہ لذت آئے گی، وہ لذت آئے گی، وہ لذت آئے گی کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے آگے ہیچ ہو جائیں گی، بالکل کم تر ہو جائیں گے، ان کا سب کا مزہ جو ہے وہ معمولی معلوم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت میں جو لطف آئے گا اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا زیارت ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائیں گے، اور سارے اہل جنت کو حکم ملے گا کہ اب تمہارے اکرام کے لیے ہم نے ایک بازار لگایا ہے، اس بازار میں جاؤ اور اپنی پسند کی چیزیں لے لو۔ اب وہاں سے زیارت کر کے جمعے کے دن زیارت کر کے اب اس بازار میں جائیں گے، جس کا ذکر تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہ تو اس بازار میں جائیں گے، اس بازار میں پیسے دے کر کچھ نہیں خریدا جائے گا، مفت بازار ہوگا وہ۔ یہاں تو اتوار بازار لگتا ہے نا، وہاں مفت بازار لگے گا، اور اس مفت ہر چیز مفت، بس پسند کر لو اور لے لو۔ اچھا ہوگا بھی وہ عجیب و غریب بازار، وہاں نہ انڈے اور مرغیاں بکیں گی، نہ کوئی گوشت اور ترکاری ملے گی، نہ وہاں کوئی پھل فروٹ فروخت ہو رہا ہوگا۔ وہاں جائیں گے تو دکانوں کے اوپر بس ایک سے ایک خوبصورت شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی، ایک سے ایک خوبصورت صورتیں وہاں پر رکھی ہوئی ہوں گی، شکلیں اور صورتیں وہاں رکھی ہوئی ہوں گی۔ بس اب جنتی جائیں گے کہ بھئی یہ شکل تو بڑی خوبصورت ہے، بھائی ایسی تو میری ہونی چاہیے، بس یوں کہے گا، بس خود بخود وہی صورت اس کی ہو جائے گی، نہ آپریشن کروانا پڑے گا، نہ فیس دینی پڑے گی، نہ جسم کاٹنا پڑے گا، نہ خون نکلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپریشن ہوا، کب شکل بدل گئی۔ اس طریقے سے سارے جنتی وہاں اپنی پسند کی صورتیں لے کر کے اور بدلوا کر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو جب گھروں کو جائیں گے تو گھر والے کہیں گے میاں جی اب تو نئے دولہا بن کے آئے ہو، پہلے تو ایسی شکل نہیں تھی، اب تو بڑی خوبصورت شکل ہے، لیکن آپ کی بھی ایسی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آئیں گی، تو ان کی بھی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی۔ اس طرح ہر ہفتے نیا دولہا نئی دلہن، ہر ہفتے نیا جنتی، نئی شکل نئی صورت، اس طریقے سے وہاں پہ لطف ہوگا، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری جنت کے بازار میں ملاقات کروا دے، وہاں سب ایک دوسرے سے ملیں گے، وہاں سب ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، اور سب ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملے گا، جب ملے گا تو دیکھا گیا اس کے کپڑے تو بہت ہی اچھے ہیں، میرے تو ایسے نہیں ہیں، اس کا جوڑا تو بڑا اعلیٰ قسم کا جوڑا، سوٹ اس کا بڑا لاجواب ہے، بس ابھی تھوڑی دیر گزرے گی اس کو اپنے اس سے بھی اچھے لگنے لگ جائیں گے، اور اس کے دل میں جو ہلکا سا خیال آیا تھا کہ بھئی اس کے بہت اچھے کپڑے، میرے تو ویسے نہیں ہیں، تو تھوڑی دیر میں اس کے بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، یہ اس سے بھی اچھے ہو جائیں گے، اور اس کے دل سے وہ خیال نکل جائے گا۔ تو بھئی یہ جنت اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں کے لیے بنائی ہے یہ، لہذا بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہم پر انعام فرمایا، ہم پر احسان فرمایا کہ انہوں نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا۔ یہ ویزا ہے جنت کا، جس کے بعد ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔
چاہے شروع میں جائے چاہے آخر میں جائے، یہ درمیان میں جائے گا ضرور، بس شرط یہ ہے کہ اسی پہ خاتمہ ہونا چاہیے آدمی کا، اسی پہ انسان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بس یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں، یہ آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں، تیرے کوچے میں نہ سہی مگر تیرے رہ گزر پہ مزار ہو۔ مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا، سبحان اللہ، مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا، مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا، اکھڑا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا، لپے دم آخر تیرا نام آ گیا۔ تو بس آخر میں خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بس بھائی اپنے ایمان کو بچا کے کسی طرح قبر تک لے جاؤ، بس پھر آگے جیت ہی جیت ہے، کیونکہ آگے تو پھر رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بخشش ہی بخشش ہے من جانب اللہ، درگزر ہی درگزر ہے بس، کیونکہ اہل ایمان تو ان کے ہیں نا، جب ان کے ہیں تو وہ حضور کی امت میں سے حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا ان سے، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہاتھ بھریں گے اور جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کہا، پھر دوبارہ ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ سے بھریں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور تیسری مرتبہ اور فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لب بھر کر کے جنت میں ڈال دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوکا، ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا تو ایک ہی لب بہت ہے، سارے اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ کرے سارے ہی آ جائیں بھائی، سب بغیر حساب کے چلے جائیں، بہرحال تو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ اچھا سب چلے جائیں گے، پھر بھی جنت خالی رہے گی، سارے جنتی چلے جائیں گے جنت میں، سارے اہل ایمان حضور کی امت کے سارے اہل ایمان، پچھلی امتوں کے سارے اہل ایمان سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی جنت خالی رہے گی، اتنی لمبی چوڑی ہے جنت۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ سے ایک مخلوق اور پیدا فرمائے گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کر کے جنت کو آباد فرمائیں گے اور پر فرما دیں گے جنت کو، تو وہ جنت میں کہلائیں گے بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کی، نہ زکات دی، بغیر عمل کے یہ تو جنت میں چلے گئے، مفت میں آ گئے بھئی یہ تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ الگ سے ان کو پیدا کر کے جنت میں داخل کریں گے تاکہ جنت بھر جائے اور آباد ہو جائے، کوئی جگہ خالی نہ رہے، اس طرح سے۔ اور دوزخ بھی جب سارے جہنمی اللہ بچائے دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر بھی دوزخ کہے گی کہ ابھی تو میرے اندر جگہ خالی ہے، ابھی کچھ اور مجرم بھیجیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنی پیر مبارک اس کے اندر رکھ دیں گے، تو کہے گی بس 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 میں بھر گئی اب۔ تو عجیب عجیب معاملہ۔ بہرحال جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، لہذا ان تمام کاموں سے تا زندگی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں، اور جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے، لہذا ساری زندگی ان کاموں کو کرتے رہنا چاہیے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اس روح میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے غیر مسلموں کے، کافروں کے مشابہ نہ بناؤ، بس یہ اس کا لب لباب ہے۔ جیسے کافر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، مبغوض ہیں، بس تو ان کی شکل اختیار کرنا، ان کی صورت اختیار کرنا، ان کی وضاقت اختیار کرنا، ان کسی کوئی سا بھی انداز اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور یہ جیسے وہ کافر دوزخ میں جانے والے، ان کی مشابہت بھی دوزخ میں جانے والا عمل ہے، غیر مسلموں کی مشابہت بھی آدمی کو دوزخ میں لے جانے والی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب ایک دو حدیثوں میں دیکھو کیسی کیسی باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حدیث خلاصہ سنانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتا دوں، پھر آپ کو جب میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور کے زمانے میں جو دیہاتی تھے ان کو اعرابی کہتے ہیں،
دیہات کے رہنے والے کو اعرابی کہتے ہیں. اعرابی جو تھے اور دیہاتی جو تھے وہ ان پڑھ ہوتے تھے، جاہل اور ان پڑھ ہوتے تھے بالکل. تو وہ لوگ مغرب کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز، اس کو وہ لوگ عشاء کہتے تھے، اور عشاء کو اتمہ کہتے تھے. عشاء کو اتمہ کہتے تھے، عین تین میم ہا، اتمہ. جبکہ مسلمان جو تھے شہر میں رہنے والے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے، مغرب کو مغرب کہتے تھے، عشاء کو عشاء کہتے تھے. اور یہی ہمارے دین میں ہے بھی. مغرب کے نماز کا وقت، مغرب کی نماز کو مغرب کی نماز کہتے ہیں، عشاء کی نماز کو عشاء کی نماز کہتے ہیں. بس عربی میں صلاۃ العشاء اور عربی میں صلاۃ المغرب کہتے ہیں. تو یہ اعرابی جو تھے نا، یہ مغرب کو مغرب نہیں کہتے تھے، عشاء کہتے تھے. اور عشاء کو عشاء نہیں کہتے تھے، اتمہ کہتے تھے. اتمہ کہتے ہیں اندھیرے کو. اور چونکہ وہ لوگ دیہات میں اندھیرے میں اونٹنیوں کو دودھ دوتے تھے، اس لیے وہ اس کو اتمہ کہتے تھے. آپ نے اس سے منع فرمایا کہ دیکھو، تم اعرابیوں کی وجہ سے تم مغرب کی نماز کو عشاء مت کہنا، عشائی کہنا. اور دیکھو تم اعرابیوں کی وجہ سے مغرب کی کو عشاء کی نماز کو عشائی کہنا، اتمہ مت کہنا. یہ ان کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. اس سے منع فرمایا. اب دیکھو حدیث سنو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آنے پائے. اور یہ دیہاتی اس کو عشاء کہتے ہیں، اس کو عشاء کہتے تھے، یعنی مغرب کو عشاء کہتے تھے. یعنی تم مغرب کو عشاء مت کہو بلکہ مغرب ہی کہو. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ عشاء کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ وہ کتاب اللہ میں عشاء ہے. کیونکہ اللہ پاک نے عشاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے عشاء کی نماز کے لیے قرآن شریف میں. وہ دیہاتی اس کو اتمہ کہتے ہیں، اتمہ کہتے تھے. اس لیے اتمہ کے معنی ہے اندھیرے، یعنی اندھیرے میں اونٹوں کو دودھ دوہا جاتا تھا، اس لیے وہ اس کو اتمہ کہتے تھے، عشاء نہیں کہتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ بول چال میں بھی بلا ضرورت ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا چاہیے جو دین سے ناواقف ہے، اور جاہلوں اور فساق و فجار کے طرز گفتگو سے بھی اعتراض کرنا چاہیے. دیکھو یہ حضرت نے اس میں سے تعلیم عطا فرما دی کہ بھئی اپنے ماحول میں چاروں طرف جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، کافر تو ہیں ہی، جو کافر نہیں ہیں لیکن فاسق و فاجر و آوارہ بدماش دین سے دور ہیں، یا جاہل ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، ان کے طرح سے گفتگو کرنا مت اختیار کرو. ان کا سا انداز گفتگو اور ان کا سا انداز بولنے کا سا انداز اختیار نہ کرو. بعض لوگ صحبت میں رہنے کی وجہ سے، قریب رہنے کی وجہ سے انہی کی طرح سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کی طرز کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی یہ طرز بھی ناپسندیدہ ہے اور اس سے بھی بچنے کا حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کافروں کی مشابہت سے بھی اور فاسقوں کی مشابہت سے بھی، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے، مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلالیاں سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلالیاں سارے گناہ معاف فرما. یا ارحم الراحمین نے ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ساری زندگی ہمیں اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو کام جو باتیں جو عمل جو کام آپ کی مرضی کے خلاف ہے ہمیشہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں تقوی عطا فرما. اچھے اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. یا اللہ اچھے اچھے اخلاق ہم کو عطا فرما. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا ارحم الراحمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما. سب ہم کو عطا فرما. جن جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. اور ضرور بالضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا ارحم الراحمین جتنے احباب خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سنیں یا سن رہے ہیں یا سنیں گے یا اللہ ان کے لیے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما اور ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو بھی شامل فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمیں بھی عطا فرما ان کو بھی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر شر ہر برائی سے ہمیں بھی اپنی پناہ عطا فرما انہیں بھی اپنی پناہ عطا فرما. ہمارا بھی اور ان کا بھی خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا ارحم الراحمین بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں یا اللہ ان کے صدقے طفیل ہمیں بھی ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما اور بغیر کسی حساب کے محض اپنے فضل سے محض اپنے کرم سے ہم کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم لائق نہیں ہیں لیکن عذاب کی بھی ہم میں سہار اور برداشت نہیں ہے. اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما درگزر فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور جنت میں اولاً جانے والوں میں شامل فرما. یا اللہ جنت میں اولاً جانے والوں میں شامل فرما. ہم سب کو اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی و دوزخ سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین. www.dasquran.com